When we were in Yemen in May of 2017, we were the only foreign journalists that were able to get permission to visit the country. We wanted to come in and see the consequences of the 2+ years of airstrikes by the Saudi-led coalition. You have the region's wealthiest country bombing the region's poorest, and people are not seeing what's going on. We're talking thousands of civilian dead. حنت وضربت وسط البيت. You make your way around Yemen, and you can see the war wherever you go. But it's not always immediately evident. We were in one supermarket in the capital, Sana'a, and it was a fairly well-stocked supermarket. It looked like a lot of supermarkets in the U.S. Cholera simply dehydrates you quickly, so that anything you ingest, any water you drink or food you eat, just completely passes through your system, and you get no nutrients out of it. She's very tired because of the exhaustion, but from an electrolyte imbalance that she has. She can't control herself now until she gets enough fluid. The World Health Organization is saying that there are over 300,000 cases of cholera. 1,600 people have died, many of them children, and the numbers keep going up. The hospital we visited, they were already beyond capacity. The nurses and doctors were suffering from a lack of medicines and equipment, and they were there working in spite of the fact that they hadn't been paid. We don't get salary. Last salary I got is on September only. If I will not work, then they will die, and maybe tomorrow I will be sick and nobody will see me because of no salary. People often ask why the Saudis are bombing Yemen. I want to understand how this mountain militia managed to seize the capital of Yemen, so I'm traveling north to the mountains of Sa'da and the birthplace of the Houthis. They are a movement born of war. The Yemeni government, fearing the spread of their ideology, launched 6 wars against the Houthis in the last decade. Their leader and namesake, Hussein al-Houthi, was a Zaydi, an offshoot of Shia Islam. The Zaydis ruled North Yemen for more than 1,000 years and make up roughly a quarter of Yemen's population. At the heart of the Zaydi faith is the principle of rebellion against unjust rulers. अस्सलाम वालेकुम ST Unfold चैनल से मैं हूं डॉक्टर ताहिर अजीज जफर अपने नए पॉडकास्ट के साथ। जब मशरिक़ वस्ता की खाक में नफरत, इस्तेमाल और ताकत की बू बिखरती है, तब कहीं यमन की पहाड़ियों से एक ऐसी आवाज़ उठती है जो खुद को मजलूमों की सदा, अहले बैत की वफा और जालिमों के खिलाफ मज़ामत कहती है। ये आवाज़ न सिर्फ बंदूक की तरह गर्ज में बोलती है, बल्कि नजरिए, कीदे और तारीखी जबर की जंजीरों को तोड़ने का ऐलान भी करती है। और इसी तरीक इस गहरे जख्म से जन्म लेने वाली एक लहर है जो फक्र के साथ साथ सिर्फ एक मकामी बगावत नहीं रही, बल्कि आलमी ताकतों को चैलेंज करने वाला अंसर बन गई है। ये कहानी सिर्फ यमन की नहीं, ये उस मशरिक़ वस्ता की है जहाँ पर हर नया सूरज किसी नई जंग का पैगाम देकर तलू होता है। यमन जज़ीरा नुमा अरब के जनूब में मगरब में वाक़ एक मुल्क है, दारुल सना है, लेकिन मौजूदा हुकूमत अदन को अब पूरी दारुल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अगर हम इसकी तारीख की बात करें, यमन को कदीम ज़माने में सबा की सरजमीन कहा जाता है, जो एक मशहूर तजारती सल्तनत थी।
اسلام کے آغاز میں یمن نے جلدی اسلام قبول کر لیا، بعد ازاں یہ مختلف اسلامی سلطنتوں اور خلافتوں کے تحت رہا۔ 1918 میں سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد یمن ایک آزاد ریاست بنا۔ 1990 میں شمالی اور جنوبی یمن کے انضمام سے موجودہ یمن وجود میں آیا۔ اگر ہم اس کے جغرافیہ کی بات کریں، یمن جنوبی مغربی ایشیا میں واقع ایک عرب ملک ہے۔ یہ جزیرہ نما عرب کے جنوبی سرے پر واقع ہے۔ اس کے مشرق میں عمان، شمال میں سعودی عرب اور یمن میں بحر احمر واقع ہے۔ یمن کی سمندری سرحد باب المندب کے ذریعے خلیج عدن سے ملتی ہے۔ ملک کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی اور خشک ہے، تاہم ساحلی میدان اور جزیرے بھی شامل ہیں۔ معیشت کا انحصار تیل، زراعت، ماہی گیروں پر ہے۔ حالیہ اشروں میں یمن سیاسی عدم استحکام، تنازعات اور انسانی بحران کا شکار رہا ہے۔ اگر ہم اس کی آبادی کی بات کریں، یمن کی آبادی 3 کروڑ ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 5,28,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی کرنسی یمنی ریال ہے۔ انتظامی اگر تقسیم کی بات کریں، وائز گونریٹس میں تقسیم، جن میں صنع، عدن، تاز، حدیدہ، مارب شامل ہیں۔ اگر اس کی ثقافت کی بات کریں، روایتی پوشاک میں جمبیا، خنجر اور امامہ نمایاں ہیں۔ عیدین اور شادی بیاہ کے موقع پر رقص و موسیقی کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ یمن کی ثقافت عرب، اسلامی اور مقامی روایات کا امتزاج ہے۔ یہاں کا روایتی لباس، موسیقی، کھانے، فن تعمیر بہت منفرد ہیں۔ یمنی قہوہ کافی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کی مٹی سے بنے ہوئے تاریخی گھر نمایاں ثقافتی علامت ہیں۔ اگر اس کی تعلیم کی بات کریں، شرح خواندگی 70% ہے، مردوں میں زیادہ، خواتین میں کم ہے۔ جامعہ صنعاء، عدن یونیورسٹی اہم تعلیمی ادارے ہیں۔ اگر اس کی معیشت کی بات کریں، تیل کے علاوہ کھجور، کافی، کتان کی پیداوار بہت اہم ہے۔ مالیاتی بحران اور کرنسی کی کمی شدید مسائل ہیں۔ اگر ہم ماحولیات کی بات کریں، پانی کی قلت، صحرائی زدہ علاقوں میں توسیع اور سالی آلودگی بڑے چیلنجز ہیں۔ اگر ہم سیاحت کی بات کریں، قدیم شہر صنعاء یونیسکو ورثہ کے انڈر ہے۔ فیکٹری اور تاریخی قلعے جیسے قلعہ القہر مشہور ہیں۔ انسانی بحران کی بات کریں، جنگ کی وجہ سے 80% آبادی کو انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ بھوک اور بیماریوں، خصوصاً کولرا کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ قومی علامات کی بات کریں تو قومی پرندہ شہباز عقاب ہے، قومی پھول کافی کا پودا اور قومی کھیل فٹ بال ہے۔ یمن ایک جمہوریہ ہے، مگر 2015 سے شدید سیاسی بحران اور خانہ جنگی کا شکار ہے۔ حوثیوں نے دارالحکومت صنعا پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت عدن میں قائم ہے۔ سعودی عرب کی قیادت میں عرب اتحاد حوثیوں کے خلاف فوجی کارروائیاں کرتا رہتا ہے۔ یمن کی معیشت تیل، زراعت، سمندری تجارت پر منحصر ہے، لیکن جنگ کی وجہ سے معیشت تباہی کا شکار ہے۔ بے روزگاری، مہنگائی اور غذائی قلت جیسے بحران شدید ہو چکے ہیں۔ حوثی قبیلہ کی تاریخ اور پس منظر کی بات کریں تو یہ ابتدائی تاریخ مذہبی جڑیں بہت پرانی ہیں۔ حوثی تاریخ کا آغاز یمن کے زیدی شیعہ کمیونٹی سے ہوا، جو شمالی یمن کے پہاڑی علاقوں میں صدیوں سے آباد ہیں۔ زیدیوں نے 9ویں صدی سے 1962 تک یمن پر حکومت کی، جب ایک مصری حمایت یافتہ بغاوت نے تفکلی باشر کا خاتمہ کیا۔ 1990 کی دہائی میں محمد نوجوان بلیمی یوتھ نامی ایک مذہبی تحریک کے طور پر حوثیوں کا آغاز ہوا، جس کا مقصد زیدی روایات کو بحال کرنا اور سعودی اثرات کے خلاف مزاحمت کرنا تھا۔ عسکریت پسندی کا آغاز اور رہنما کی بات کرتے ہیں۔ 2004 میں حسین الخوسی تحریک کے بانی نے صدر علی عبداللہ صالح کی حکومت کے خلاف بغاوت شروع کی۔ ان کے خیالات میں حکومتی کرپشن، سعودی عرب اور امریکہ کے اثرات کے خلاف مزاحمت شامل تھی۔ حسین کی حکومتی فوجوں کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد ان کے بھائی عبد الحوثی نے قیادت سنبھالی اور تحریک کو عسکریت پسند تنظیم میں تبدیل کیا۔ روس کے اہم مراحل کی ہم بات کریں تو 2011 عرب سپرنگ میں حوثیوں نے صالح حکومت کے خلاف احتجاجوں میں حصہ لیا اور بعد میں صالح سے اتحاد کر کے 2014 میں دارالحکومت صنعا پر قبضہ کر لیا۔ سعودی اتحاد کی مخالفت
کی بات کریں 2015 میں سعودی عرب کی قیادت میں فوجی اتحاد نے حوثیوں کے خلاف جنگ شروع کی، لیکن حوثیوں نے مغربی یمن کے بڑے حصوں پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا۔ ریڈ سٹی بحران جو 2023 میں پیدا ہوا، غزہ جنگ کے بعد حوثیوں نے اسرائیل اور مغربی بحری جہازوں پر میزائل حملے شروع کیے، جس سے انہیں بین الاقوامی سطح پر نمایاں کوریج ملی۔ حوثیوں کی حمایت کرنے والے ممالک کی اور گروپوں کی بات کریں، ایران حوثیوں کو ہتھیار، تربیت اور مالی امداد فراہم کرتا ہے۔ دونوں کے درمیان تعلقات مقاومت کا محور، ایکسس اور ریزسٹنس کا حصہ ہیں۔ حزب اللہ یونانی شیعہ گروپ نے حوثیوں کو فوجی مشورے اور ٹیکنالوجی منتقل کی۔ مقامی حمایت کی بات کریں، زیادی آبادی اور کچھ قبائلی اتحادیوں کی بنیاد پر حوثیوں نے یمن کے شمالی علاقوں میں انتظامی ڈھانچہ قائم کیا ہوا ہے، جس میں ٹیکس وصولی اور عدالتی نظام شامل ہیں۔ موجودہ صورتحال اور چیلنج کی بات کریں تو حوثی یمن کی 70% آبادی والے علاقوں پر حکمرانی کرتے ہیں، بشمول صنعا اور ریڈ سی کا ساحل شامل ہے۔ کچھ گروپوں جیسے حجہ الدالی میں نئے حوثی حکومت کے خلاف بغاوت شروع کی، جسے سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے۔ بین الاقوامی دباؤ کی اگر بات کریں، امریکہ اور برطانیہ نے حوثیوں کے فوجی اہداف پر حملے کیے ہیں، لیکن ان کی عسکری صلاحیتیں ابھی تک مضبوط ہیں۔ حوثی تحریک نے یمن کی سیاست کو ناقابل واپسی طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ ان کا عروج مذہبی اشراق، مقامی حمایت اور بیرونی اتحادوں کا مرکب ہے۔ اگرچہ انہیں ایران کی حمایت حاصل ہے، لیکن ان کی پالیسیاں اکثر خود مختار ہوتی ہیں۔ مستقبل میں یمن کی سلامتی، امن، علاقائی استحکام ان کے کردار پر منحصر ہوگا۔ حوثی قبیلے کی عروج کی بات کرتے ہیں۔ حوثی، جنہیں انصار اللہ بھی کہا جاتا ہے، زیدی شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والا ایک مذہبی و قبائلی گروہ ہے۔ ان کا تعلق یمن کے شمالی علاقے صدا سے ہے، جو سعودی سرحد کے قریب واقع ہے۔ ان کا نام ان کے بانی حسین بدر الدین الحوثی کے نام سے رکھا گیا، جنہوں نے 1990 کی دہائی میں اس طریق کی بنیاد رکھی تھی۔ حوثی تحریک کے آغاز کی بات کریں تو 1990 کے بعد جب یمن ایک جمہوری ریاست کے طور پر ابھرا تو شمالی علاقوں کے زیدی قبائل، جن میں حوثی بھی شامل تھے، ان کو لگا کہ ان کی مذہبی اور ثقافتی شناخت ختم کی جا رہی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ حکومت پر کرپشن، سعودی عرب کے اثرات، امریکی مداخلت کے الزام بھی تھے۔ 2004 میں حسین الحوثی نے حکومت کے خلاف بغاوت کی، جسے یمنی فوج نے طاقت سے کچلنے کی کوشش کی۔ حسین الحوثی اس جرم میں مارے گئے، لیکن تحریک ختم نہیں ہوئی بلکہ مزید شدت اختیار کر گئی۔ اگر اس کے روح کے سفر کی بات کریں، 2014 سے 2010 کے دوران حوثیوں نے یمنی حکومت کے ساتھ کئی جنگیں لڑیں، جنہیں حوثی جنگیں کہا جاتا ہے۔ 2011 میں عرب بہار کے بعد یمن میں عوامی مظاہرے شروع ہوئے اور حکومت کمزور ہوتی گئی۔ 2014 اور 2015 میں حوثیوں نے صدر ہادی کی حکومت پر دباؤ بڑھایا۔ ستمبر 2014 میں حوثیوں نے دارالحکومت صنعا پر قبضہ کر لیا۔ جنوری 2015 میں صدر ہادی فرار ہو کر عدن اور پھر سعودی عرب چلے گئے۔ اس وقت سے حوثیوں نے خود کو ایک مضبوط قوت کے طور پر منوایا۔ سعودی عرب اور بین الاقوامی رد عمل کی بات کریں، حوثیوں کے بڑھتے ہوئے رسوخ کو سعودی عرب نے ایران کے اثر کے طور پر دیکھا، کیونکہ ایران ان کی حمایت کر رہا تھا۔ مارچ 2015 میں سعودی عرب نے ایک فوجی اتحاد بنا کر یمن میں حوثیوں کے خلاف کارروائیاں شروع کی۔ موجودہ صورتحال کی بات کریں، حوثی اب بھی یمن کے بڑے حصے پر قابض ہیں، جن میں صنعا بھی شامل ہے۔ وہ اپنی حکومت چلا رہے ہیں، جب اقوام متحدہ اب بھی عدن میں قائم حکومت کو قانونی تسلیم کرتی ہے۔ حوثیوں کے پاس جدید اسلحہ، ڈرون اور میزائل بھی ہیں، جو وہ سعودی عرب پر بھی استعمال کر چکے ہیں۔ یمن اور سعودی عرب کے درمیان تنازع کی بات کریں، یمنی خانہ جنگی میں مداخلت کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوئے۔ 2015 سے سعودی عرب اتحاد عرب کولیشن یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف فوجی کارروائی کر رہا ہے، جس سے یمن میں سعودی جارحیت کہا جاتا ہے۔ سرحدی تنازعات کی بات کریں، تاریخی طور پر دونوں ممالک کے درمیان جیزان، نجران اور اسیر کے علاقوں پر تنازع رہا ہے۔ جیو اسٹریٹجک رسہ کشی کی بات کریں، سعودی عرب یمن کو ایران کا اثر کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ حوثیوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے۔ انسانی بحران کی بات کریں، سعودی فضائی حملوں اور ناکہ بندی سے یمن میں قید افسانوں کی تباہی اور شہری مواد میں اضافہ ہوا ہے۔ سعودی فائرنگ کی بات کریں تو حوثیوں کی جانب سے سعودی شہروں جیسے ریاض، جیزان پر میزائل اور ڈرون حملے اکثر ہوتے رہتے ہیں۔
تیل کے ذخائر پر کنٹرول کی بات کریں، مشرقی یمن کے تیل اور گیس کے علاقوں پر افسوس کو لے کر کشمکش بھی ایک وجہ ہے۔ سیاسی اختلافات کی بات کریں، سعودی عرب یمن کی حکومت عادی حکومت کو تسلیم کرتا ہے جبکہ حوثی سیاسی کونسل کو نہیں مانتے۔ یہ تنازع خطے میں عدم استحکام، بین الاقوامی تنقید اور اقوام متحدہ کی سازشی کوششوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یمن اور سعودی عرب کے درمیان بنیادی مسئلہ 2015 میں اس وقت شدت اختیار کیا جب حوثی باغیوں نے یمن کے دارالحکومت صنعا پر قبضہ کیا اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ صدر عبدالرباء منصور ہادی کو معزول کر دیا۔ حوثی باغی ایران کے قریب سمجھے جاتے ہیں جبکہ سعودی عرب حوثیوں کو ایک خطرہ سمجھتا ہے کیونکہ وہ یمن میں ایران کے اثر رسوخ کو بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر سعودی عرب نے ایک فوجی اتحاد کی قیادت کرتے ہوئے یمن میں فوجی کارروائیوں کو بحال کیا اور حوثیوں کو روکا جا سکے۔ اس کے جنگ کے نتیجے میں یمن میں شدید انسانی بحران پیدا ہوا، ہزاروں شہری مارے گئے اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب پر حوثیوں کی جانب سے ڈرون اور میزائلوں کے حملے کیے گئے۔ یہ مسئلہ فرقہ وارانہ شیعہ سنی پہلو، جغرافیائی سیاست اور خطے میں طاقت کے توازن سے بھی جڑا ہوا ہے، جہاں سعودی عرب ایران اپنے اثر رسوخ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ تنازع اب بھی جاری ہے، اگرچہ حالیہ برسوں میں کچھ امن بات چیت اور کچھ جنگ بندی کی کوششیں بھی ہوئی ہیں۔ حوثیوں کی ایران سے وابستگی کی بات کریں تو یہ نظریاتی اور فوجی صلاحیتوں کی وجہ سے ہیں۔ اگرچہ حوثی یمن کی مقامی زیدی شیعہ ہیں جو فقہی طور پر اثنا عشری شیعوں جو ایران میں اکثریت رکھتے ہیں سے کچھ مختلف ہیں، مگر گزشتہ دہائیوں میں ایران اور حوثیوں کے تعلقات بہت گہرے ہو چکے ہیں۔ ایران حوثیوں کو سیاسی، مالی اور عسکری مدد فراہم کرتا ہے۔ ایرانی پاسدار انقلاب کے کچھ عناصر پر حوثیوں کو تربیت دینے اور اسلحہ فراہم کرنے کے الزامات ہیں۔ ایران حوثیوں کو مزاحمتی طریقے کے طور پر پیش کرتا ہے جیسا کہ وہ حزب اللہ یا فلسطینی گروپوں کے لیے کرتا ہے۔ ایران کی حمایت سے حوثیوں نے جدید ٹیکنالوجی جیسے ڈرون، بیلسٹک میزائل اور دھماکہ کے کشتیوں تک رسائی حاصل کی ہے۔ مقصد ایران یمن میں ایک ایسا اتحادی رکھنا چاہتا ہے جو سعودی عرب کے جنوب میں اس کے لیے ایک دباؤ کا ذریعہ بنتا رہے۔ نظریاتی اور فلسفہ کی بات کریں تو حوثیوں کی تحریک مذہبی، سیاسی اور نظریاتی رنگ رکھتی ہے۔ ان کا نعرہ ہے اللہ اکبر، موت امریکہ کو، موت اسرائیل کو، لعنت یہود پر، اسلام کی فتح ہو، جو ایرانی انقلابی نعروں سے مشابہ رکھتا ہے۔ وہ خود کو امریکی، سنی اور سعودی اثر رسوخ کے خلاف مزاحمت کار سمجھتے ہیں۔ زیدی شیعہ فقہ کے مطابق وہ عوام اور آل بیت کی قیادت پر یقین رکھتے ہیں، مگر روایتی زیدی فکر کے برعکس وہ ایران کے انقلابی ماڈل سے زیادہ قریب ہو چکے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یمن میں بدعنوان حکومت کو ختم کر کے اسلامی عدل پر مبنی نظام قائم کریں گے۔ اگر ان کی فوجی صلاحیتوں کی بات کریں تو حوثیوں کی فوجی طاقت اب قبائلی ملیشیا سے بڑھ کر ایک منظم فورس بن چکی ہے۔ ڈرون، ایران ساختہ یا ایرانی ٹیکنالوجی پر مبنی ڈرون سے سعودی عرب کے تیل کی تنصیبات پر حملے کیے گئے، جیسا کہ 2019 میں ارامکو پر حملہ کیا گیا۔ بیلسٹک میزائل کی بات کریں تو سعودی عرب اور متحدہ امارات پر کئی بیلسٹک میزائل داغ چکے ہیں۔ بری یونٹوں کی بات کریں تو خودکش کشتیوں، بارودی سرنگوں اور سائبر حملوں جیسے جدید حربوں کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایرانی تربیت کی اگر بات کریں، ماہرین کے مطابق ان کے کمانڈوز کو ایران، لبنان، حزب اللہ، عراق میں تربیت دی گئی ہے۔ حوثی اب مزید ایک مقامی باغی گروپ نہیں رہے بلکہ ایران کے علاقائی پراکسی نیٹ ورک کا ایک اہم حصہ بن چکی ہیں۔ ان کی نظریاتی وابستگی، ایران کی حمایت، عسکری طاقت نے انہیں نہ صرف یمن میں بلکہ پورے خلیج میں ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھارا ہے۔ حوثیوں کا حکومتی نظامی نظام کی اگر بات کریں تو ایران ان کو اہمیت کیوں دیتا ہے؟ حوثی گروہ نے 2015 میں جب دارالحکومت صنعا پر قبضہ کیا تو انہوں نے ایک متوازی حکومت قائم کی جو آج بھی کام کر رہی ہے، اگرچہ اقوام متحدہ اسے تسلیم نہیں کرتی۔ ان کے زیر قبضہ علاقوں میں وہ مکمل حکومت چلاتے ہیں۔ انتظامی ڈھانچہ کی بات کریں، سپریم پولیٹیکل کونسل ہے، یہ حوثیوں کا سب سے اعلیٰ فیصلہ ساز ادارہ ہے جس کا سربراہ مہدی المشات ہے۔ اگر وزارتوں کی بات کریں تو یمن کی
پرانی وزارتوں جیسے تعلیم، صحت، داخلہ، اطلاعات وغیرہ کو چلا رہے ہیں، البتہ ان کے ذرا وسیع وفادار یا زیدی علماء ہوتے ہیں۔ عدلیہ کی اگر بات کریں، عدالتوں میں شریعت اور قبائلی قوانین کا امتزاج نظر آتا ہے۔ بعض مقدمات میں علماء کا فیصلہ حرف آخر ہوتا ہے۔ اگر میڈیا کنٹرول کی بات کریں، حوثیوں نے سرکاری میڈیا پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اپنی تحریک کی ترویج کے لیے پروپیگنڈا استعمال کرتے ہیں۔ مخالفین کی آواز کو سختی سے دبایا جاتا ہے۔ معاشی کنٹرول کی اگر بات کریں تو زیر قبضہ علاقوں میں وصولات، ٹیکس، بجلی، پانی، کاروبار، زکوٰۃ، یہاں تک کہ اقوام متحدہ کی امداد سے بھی آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ نجی اداروں اور تاجروں سے جنگی فنڈ کے نام پر جبری چندہ لیا جاتا ہے۔ سوشل کنٹرول کی اگر بات کریں، تعلیمی نصاب میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، جن میں ایران جیسے نعروں، اہل بیت سے وابستگی، دشمنان اسلام کی مخالفت کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے۔ عوامی اجتماعات میں مذہبی تہوار، جمعہ کے خطبے سختی سے کنٹرول کیا جاتے ہیں۔ ہم اگر دیکھیں کہ ایران حوثیوں کو کیوں اہمیت دیتا ہے، ایران کو اسٹریٹجک فائدہ ہے۔ یمن کا ملح یعقوب باب المندب پر ہے، جو ایک اہم بحری تجارتی راستہ ہے۔ ایران یہاں حوثیوں کے ذریعے اپنے اثرات کو قائم رکھنا چاہتا ہے تاکہ عرب ممالک خصوصاً سعودی عرب کو دباؤ میں رکھا جا سکے۔ سعودی عرب کی جنوبی سرحد پر ایک مضبوط اتحادی رکھنا ایران کے دفاع اور جارحانہ لحاظ سے بہت فائدہ مند ہے۔ علاقائی پراکسی نیٹ ورک کی توسیع کی بات کریں، ایران نے مشرق وسطیٰ میں پراکسی وارفیئر یعنی بالواسطہ جنگ کی حکمت عملی اپنائی ہے۔ لبنان میں حزب اللہ، عراق میں شیعہ ملیشیا اور یمن میں حوثیہ تمام گروہ ایران کی نظامتی پالیسی کا حصہ سمجھے جاتے ہیں، جو اسرائیل، امریکہ اور سعودی اثرات کے خلاف کھڑے ہیں۔ نظریاتی ہم آہنگی کی بات کریں، اگرچہ زیدیہ فکر مختلف ہے مگر ایران نے مذہبی سطح پر قربت بڑھائی ہے۔ ایران حوثیوں کو مظلوم اہل بیت کے سپاہی کے طور پر پیش کرتا ہے، جو ایران کے انقلابی بیانیے سے ہم آہنگ ہے۔ پروپیگنڈا سفارتی فائد کی بات کریں، ایران حوثیوں کی حمایت کر کے خود کو اسلامی نظامت کا علمبردار ظاہر کرتا ہے۔ وہ عالمی سطح پر بیانیہ پیش کرتا ہے کہ وہ صرف مظلوموں کی حمایت کر رہا ہے، جبکہ درحقیقت ایک سیاسی تزویراتی پالیسی ہے۔ یمن کے حوثیوں کا اسرائیل کے جنگ کی اگر بات کریں، خصوصاً 2023-2024 میں غزہ پر اسی حملہ کے بعد یہ کردار بہت اہم ہو گیا ہے۔ حوثیوں کا اسرائیل کے خلاف کردار بہت اہم بنتا جا رہا ہے۔ غزہ جنگ 2023-2024 میں اس نے عملی شرکت اب دکھائی ہے۔ جب اکتوبر 2023 میں اسرائیل نے غزہ پر بارڈر حملہ شروع کیا، جو حماس کے حملے کے جواب میں تھا، تو حوثیوں نے خود کو اسلامی نظامتی اتحاد کا حصہ قرار دیا اور کھل کر فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ میزائل اور ڈرون حملوں کی بات کریں، حوثیوں نے بحر احمر اسرائیل کی طرف بیلسٹک میزائل اور ڈرون داغے، جن کا ہدف اسرائیل سرزمین یا اس کے اتحادی بحری جہاز تھے۔ کئی میزائل اسرائیل تک نہیں پہنچ سکے کیونکہ انہیں امریکی اسرائیلی دفاعی نظام نے روک لیا، لیکن اس عمل نے خطے میں جنگ کا دائرہ وسیع کرنے کا خطرہ پیدا کیا۔ بحر احمر میں جہازرانی پر حملے ہوئے۔ حوثیوں نے بحر احمر میں اسرائیل، امریکہ اور مغربی ممالک سے تعلق رکھنے والے تجارتی جہازوں پر حملے شروع کیے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ حملے اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک غزہ پر بمباری بند نہیں کی جاتی۔ بین الاقوامی رد عمل کی بات کریں، ان حملوں کے نتیجے میں امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں حوثی ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے۔ حوثیوں نے اس کا جواب مزید حملوں سے دیا، جس سے یمن، اسرائیل، امریکہ کے درمیان کشیدگی اور بڑھ گئی۔ حوثیوں کا نظریاتی موقف اسرائیل کے خلاف ہے۔ حوثیوں کا نعرہ ہے الموت اسرائیل، الموت امریکہ، یعنی موت اسرائیل کو، موت امریکہ کو، لعنت یہود پر، فتح اسلام کی اور وہ اسرائیل کو ناجائز ریاست اور فلسطین کی بربادی کا ذمہ دار مانتے ہیں۔ ان کے بیانات میں اسرائیل کو شیطانی قوت کہا جاتا ہے۔ وہ خود کو فلسطینی جہاد کا اتحادی ظاہر کرتے ہیں۔ حوثی اسرائیل کے لیے خطرہ کیوں ہے؟ اگر اس پر بات کریں، جغرافیائی لحاظ سے یمن اسرائیل سے نسبتاً دور ہے، مگر باب المندب بحر احمر کی تجارت اور نقل و حمل کے راستے پر حوثی حملے اسرائیل کی معیشت اور سیکورٹی کے لیے بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔ عسکری لحاظ سے بات کریں، حوثیوں کے میزائل اور ڈرون اب اسرائیل کی حدود تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سیاسی طور پر وہ ایران کی پراکسی کے طور پر لبنان، عراق اور شام کے گروپوں کے ساتھ ایک
मज़ामती ब्लॉक का हिस्सा हैं। हौसियों का किरदार अलामती से बढ़कर अमली मज़ामत में तब्दील हो चुका है। वो इसराइल के खिलाफ मैदान जंग में मौजूद हैं ताकि वो बराह रास्त बड़े हमले कम करते हैं। इनका हदफ बहरा अहमर को गैर महफूज बनाना और इसराइल पर दबाव डालना है ताकि वो गजा पर हमले बंद करे। ये ईरान की इस पॉलिसी का हिस्सा है जिसके जरिए इसराइल के गिर्द घेरा डालकर अपनी हमले पर अमल कर रहा है। ईरान हिज़्बुल्लाह हौसियों के दरमियान जंगी अमांगी है। अगर हौसी इसराइल अमेरिका जैसे ताकत ममालिक से टकरा रहे हैं, आखिर उन्हें इतनी ताकत कौन दे रहा है, इतने मजबूत कैसे होगा? इस सवाल का अगर जवाब तलाश करने की कोशिश करें तो ईरान की मुकम्मल पुष्पनाही हासिल है। हौसियों की ताकत का सबसे बड़ा जरिया ईरान है जो उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से मजबूत बना रहा है, उन्हें असला और टेक्नोलॉजी दे रहा है। ईरान ने हौसियों को ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, बारूदी सूंघें, कश्तियों और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी तक रसाई दी है। हौसियों के कुछ हथियार ईरानी टेक्नोलॉजी से तैयार करदा होते हैं, जैसे शीत ड्रोन हैं। तरबियत और मुशावरत की बात करें तो ईरानी पासदान इनकलाब और हिज़्बुल्लाह ईरान के माहिरीन हौसी कमांडर को तरबियत देते हैं। बाद इतलात के मुताबिक ईरानी मशीर बुनियादी तौर पर यमन में मौजूद होते हैं। सियासी अशफाती हमायत की बात करें, ईरान आलमी फोरम पर हौसियों के मौक़िफ़ की हमायत करता है, उन्हें मजलूम इस्लामी तरीक़ के तौर पर पेश करता है। ईरान का मीडिया जैसे प्रेस टीवी हौसियों की कामयाबी को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। मकामी अवामल की बात करें तो यमनी अवाम में कुछ मकबूलियत हासिल हुई है। हौसी खुद को करप्ट हुकूमतों, अमरीका और सऊदी हुकूमत के खिलाफ मज़ामती कुव्वत कहते हैं, जिससे बाद अवामी हल्के उनकी हमायत करते हैं। जंग की वजह से दूसरे ग्रोह कमज़ोर हुए हैं, जिससे हौसियों को ताकत मिली है। वसाइल पर कब्जा की बात करें तो हौसियों ने सना, बंदरगाहों, गोदामों और माली इदारों पर कब्जा किया, जहाँ से उन्हें आमदनी हासिल होती है। वो कौम मुत्तहिदा की इमदाद से भी फ़ायदा उठाते हैं तो कभी कभी कंट्रोल करके या वसूल करते हैं। दुश्मनों की गलतियों से फ़ायदा उठाते हैं। सऊदी अरब अमेरिका ने कई बार फौजी मुदाखलत की मगर कोई मुश्किल हल ना निकाला। हर हमले के बाद हौसियों ने अपने बयानियों को तक़वीर दी कि हम मजलूम हैं, हमारी सरजमीन पर हमला रहा है। इससे उनकी मज़ामती की साख मजीद बेहतर हुई है। आलमी बेअमली और दोहरे मेयार की अगर बात करें, आलमी ताकतें फ़लस्तीन, यमन और दीगर मुस्लिम इलाकों में एक तरफ की हिमायत करती हैं, जिनसे हौसियों को ये कहने का मौका मिलता है कि हम ही असल निज़ामती क़ुव्वत है। बाद तक की तरक्की पजीर ममालिक में अवामी राय से भी इनके हक में हो जाती है, जैसे हमास या हिज़्बुल्लाह के हक में होती है। हौसी इतने मजबूत इसलिए हुए हैं, ईरान उनका रूहानी, अस्करी और माली सपोर्टर है। यमनी रियासत कमज़ोर हो चुकी है, जिससे खिलाफ पैदा हुआ। नज़रियाती बयानियाँ रखते हैं जो मजलूमों की हमायत पर मबनी है। इलाकाई जंगों ने उन्हें तजुर्बा का जंगजू बनाया है। नज़रियाती बयानियाँ रखते हैं जो मजलूमों की हमायत पर मबनी है। इलाकाई जंगों ने उन्हें तजुर्बा का जंगजू बना दिया है। ईरान हौसियों का तारीखी मंजर रखता है। हौसियों की ईरान से नज़रियाती कुर्बत की बात करें, हौसी तहरीक की बुनियाद हुसैन बदरुद्दीन अल हौसी ने रखी, जो ज़ैदी शिया आलम और पार्लियामेंट के साबिक़ रुकन था। इब्तिदा में ये एक सकाफ़ती मजहबी तहरीक थी जो शबाबुल मोमन के नाम से जानी जाती थी। ईरान ने इस तहरीक में दिलचस्पी लेना 1990 की दहाई में शुरू किया, जब उसने ज़ैदी शिया मकतब फ़िक्र को इनकलाबी तशरीह से करीब करने का मौका मिला। 2004 में हौसी की हलाकत के बाद तहरीक ने शिद्दत इख्तियार की। ईरान ने मुकम्मल पुष्पनाही इख्तियार की। यमन में हुकूमत कमज़ोर हुई तो हौसियों ने ताकत हासिल की। ईरान ने उन्हें असला, रकूम, मशीनों की फराहमी शुरू की। 2015 में हौसियों का सना पर कब्जा मुकम्मल तौर ईरान की वजह से हुआ। हौसियों ने दारुल सना पर कब्जा कर लिया। ईरान ने इसे यमन में इनकलाबी इस्लामी करार दिया और यमन की फतह का जश्न मनाया। उसी साल ईरान ने उन्हें ड्रोन, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी और बहरी हथियार फराहम किए। ईरानी बहरिया जहाज़ों पर असला संभलन की रिपोर्ट भी सामने आई। अगर हौसियों के बहरी हमलों की बात करें तो हौसियों ने ड्रोन, किश्तियों
बारूदी कश्तियों और मिसाइल से बहर अहमर में तजारती जहाज़ों पर हमले किए। इसराइल अमरीकी और बरतानी जहाज़ों को भी निशाना बनाया। साइबर वारफेयर और कम्युनिकेशन की बात करें तो ईरान ने हौसियों को सैटेलाइट जैमिंग, ड्रोन कंट्रोल सिस्टम और कई और दूसरी तरबियतें फराहम की हैं। ताउन की नज़र की बात करें तो नजरियाती अहले बैत से मोहब्बत, अमरीका इसराइल से नफरत, इनकलाबी नारों से ममासत रखते हैं। अस्करी ड्रोन की बात करें, सियासी ईरान की हमायत हौसियों का अब दुनिया में ईरान का चेहरा बनना है। सफारती ईरान अक़वाम मुत्तहिदा में हौसियों के मौक़िफ़ की हमायत करता है। ईरान हौसियों का रिश्ता अब एक सिर्फ अस्करी या माली नहीं रहा, बल्कि ये एक नजरियाती तज़वीराती इत्तेहाद है। ईरान हौसियों को यमनी हिज़्बुल्लाह बनाना चाहता है ताकि इसराइल और सऊदी अरब दोनों पर दबाव रहे। हौसियों का इसराइल की जंग में अहम किरदार है। हौसियों ने गज़वा जंग 2023 के बाद इसराइल और उसके तादियों के खिलाफ इक़दाम किए हैं। बहर अहमर में बहरी जहाज़ हमले, इसराइल से मंसलिक जैसे इसराइल को सामान पहुँचाने वाले तजारती जहाज़ों को निशाना बनाया। हौसियों का दावा है कि ये हमले फ़लस्तीनियों की हमायत और गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों के खिलाफ हैं। मिसाइल और ड्रोन हमलों की बात करें, इसराइल के जनूबी शहर इलात और दूसरे जगह पर बैलिस्टिक मिसाइल और शहबाज ड्रोन फायर किए, जो ज़्यादातर राकर दफाई निज़ाम ने नाकाम किए। अमरीका बरतानिया को धमकियाँ देता है। अमरीका बरतानवी बहरी जहाज़ों पर हमलों का ऐलान किया, जिसके जवाब में अमरीका ने हौसियों के फौजी अड्डों पर फज़ाई हमले किए। हौसी फ़लस्तीनी इत्तेहाद का दावा करते हैं। हौसी खुद को महवर मकावत यानी ईरान, हिज़्बुल्लाह, हमास का हिस्सा बताते हैं और कहते हैं कि इसराइल के खिलाफ जंग अमरीकी साम्राज्य के खिलाफ जहाद है। इसराइल पर सियासी दबाव बढ़ाना उनका मकसद है। इसराइल को गजा में इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों का मुजरिम करार देते हुए बैन अक़वामी अदालत में मुकदमे का मुतालबा किया। ईरान से तल्क़ात के किरदार की बात करें, ईरान की जानिब से हौसियों को टेक्नोलॉजी और तरबियत फराहम की जाती है, जिसकी वजह से वो जदीद मिसाइल और बहरी जंग की सलाहियत हासिल कर चुके हैं। आलमी रद्द-ए-अमल की बात करें, अमरीका और बरतानिया ने हौसियों को दहशतगर्द करार देकर उन पर पाबंदियाँ आयद की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने बहर अहमर में तजारती बहरान और महंगाई के खदशात ज़ाहिर किए हुए हैं। हौसियों के असल मकासद की अगर बात करें, उनका मकसद अपने इलाकाई असर को बढ़ाना है, इसराइल के खिलाफ जंग को अपनी बैन अक़वामी शराकत और ईरान के साथ इत्तेहाद मजबूत करने का जरिया बनाना है। यमन की जंग से तवज्जो हटाना, मकामी सतह पर अपनी हुकूमत को गैर मुताकब यानी यमनी आबादी के सामने फ़लस्तीन का मुहाफ़िज़ साबित करना है। हौसियों के इक़दाम ने गजा जंग को एक इलाकाई तनाज़ा में बदल दिया है। अगरचे उनका इसराइल पर फौजी असर महदूद है, लेकिन बहरी रास्तों की बंदिश और बैन अक़वामी तजारत को नुकसान पहुँचाकर उन्होंने आलमी तवज्जो हासिल की है। हौसियों की ताकत के अहम ज़राए और उनके हामियों की बात करें, हौसी ग्रुप के इसराइल और अमेरिका जैसी ताकतों के खिलाफ टिके रहने की बुनियादी वजूहात हैं। ईरान की फौजी और माली इमदाद देना, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ईरान ने हौसियों को बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और शहीद ड्रोन दिए हैं, जो इसराइल और बहरी जहाज़ों तक पहुँचने की सलाहियत रखते हैं। ईरान ने उनको बहरी जंग की तरबियत दी है, जिसकी वजह से हौसियों को बहर अहमर में जहाज़ों को निशाना बनाने की जदीद तकनीक हासिल हो गई है। माली मुआवजे की बात करें, सालाना अरबों डॉलर की मदद से हौसी अपनी फौजी मुहिम चलाते हैं। मकामी कबाइल इत्तेहाद अवामी हमायत की अगर बात करें, ज़्यादी शराक शुमाली यमन की ज़्यादी शिया आबादी हौसियों को अपना मजहबी मुहाफ़िज़ समझती है। कबायली ढांचे की अगर बात करें, यमन के सदा और हज्जा जैसे इलाकों के कबायली हौसियों को वसाइल और फौजी हुकूमत फराहम करते हैं। जोग्राफियाई फ़ायदा उठाता है। पहाड़ी इलाके हैं, यमन के पहाड़ों गारों में हौसियों के खुफिया अड्डे हैं, जिनसे वो गरीला जंग लड़ते हैं। उनको बहर अहमर तक रसाई हासिल है। हौसियों के कंट्रोल वाले साहिली इलाके उन्हें बहरी जंग में अहम फ़ायदा देते हैं। दुश्मन की कमजोरियों से फ़ायदा उठाते हैं। सऊदी इत्तेहाद की नाअहली की वजह से सऊदी अरब की क़यादत में 9 अरब ममालिक का इत्तेहाद हौसियों के खिलाफ कोई फैसला कुन फतह हासिल नहीं कर सका। यमन की हुकूमत तकसीम है। हौसियों के मुखालफिन अंदरूनी खिलाफात का शिकार हैं। हिज़्बुल्लाह और दीगर इत्तेहादी उनकी मदद करते हैं। लबनानी हिज़्बुल्लाह ने हौसियों को मिसाइल टेक्नोलॉजी और तलाती जंग की तरबियत दी है।
अराकी शिया मलेशिया कुछ रिपोर्ट के मुताबिक उनको हथियार सप्लाई करते हैं। प्रोपेगंडा और नजरियाती मजबूती की बात करें तो हौसी खुद को ईरान, हिजबुल्ला, हमास के साथ एक मजबूत इत्तेहाद का हिस्सा बनाते हैं, जिसके इनके जंगजुओं का मोराल बुलंद होता है। गजा की जंग का फायदा उठाते हैं, फलस्तीन के नाम पर अवामी हमदर्दी हासिल करके अपने मकामी हमायत हासिल करते हैं। खुद कफाला का निज़ाम बनाया हुआ है, एक टैक्स वसूली हौसी कंट्रोल वाले इलाके में लोगों और कारोबार से टैक्स लेकर अपनी फौजी सरगर्मियाँ चलाते हैं, गैर कानूनी तजारत करते हैं, बैरामर के समुद्री रास्तों से हथियारों और तेल की समग्र में मुलव्वस हैं। हौसियों की ताकत सिर्फ ईरान की मदद से नहीं बल्कि मकामी हमायत, जोग्राफिक चैलेंजेस और दुश्मन की गलतियों का मजमूआ है। उन्होंने अपने महदूद वसाइल को जी जंग के लिए ढाल बना लिया है, जिसकी वजह से खित्ते के सबसे मजबूत गैर रियासी फोर्स बन गए हैं। हौसियों का नेटवर्क ईरान की इलाकाई पॉलिसी का अहम सतून है, जिसमें हमास, हिजबुल्ला और दीगर शिया ग्रुप शामिल हैं। ये तलकात फौजी तामन, मुश्तरका आइडियोलॉजी और दुश्मन के खिलाफ यकजहती पर सवार हैं। ताहम हौसी अपनी खुदमुख्तारी बरकरार रखते हुए यमन में एक ताकतवर गैर रियासती इकाई के तौर पर उभरे हैं, जिसका मकसद मकामी सतह पर इक़्तिदार को मुताकम करना और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी शताहत कायम रखना। आज जब दुनिया हौसियों को मिसाइल और ड्रोन के जाविये से देखती है, इस कुछ पर छुपी तारीख, दर्द और नजरियाती जोश को अक्सर नजरअंदाज कर देती है। वो सवाल जिन्होंने इस तहरीक को जन्म दिया, इंसाफ, खुदमुख्तारी, मजहबी शराकत, वो अब आलमी अफसाखानों और ताकत की सियासत में तहलील हो रहे हैं। लेकिन हौसियों की ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये अभी जारी है। उनकी बंदूकों में गोलियों के साथ अकायद की आग भी है। उनके नारे से सियासी नहीं बल्कि तहजीबी सवाल भी उठाते हैं। ये मजमून बंद हो सकता है, लेकिन वो सवाल कि क्या मज़ामती दहशतगर्दी से मुख्तलिफ हो सकती है, अब भी बाकी है, शायद आने वाली सदियों तक बाकी रहेगा।